رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ مشہور محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، کبھی ترک نہیں کیا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف آخری 10 دنوں آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور تعصب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ احادیث مبارک میں ارشاد ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ یعنی عبادت میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے جتنا کہ دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ فیملی کو رات میں عبادت کے لیے جگانا ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال فرائض کی پابندی کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کے ذکر کا صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کے بنسبت نفلی عبادات کے لیے جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی خوب عبادت کریں اور اپنی اولاد، چھوٹے بہن بھائی یا دوست احباب کو بھی عبادت کی ترغیب دیں۔ مرد حضرات کو اگر اعتکاف کا موقع نہ ملتا ہو تو فرصت کے سارے اوقات خواہ دن ہو یا رات مسجد میں ہی زیادہ گزاریں۔ اس سلسلے میں خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دیں کہ آخری عشرے میں دن رات کے زیادہ تر اوقات مسجد میں گزاریں، اور مرد حضرات بھی گھر کی خواتین کو ترغیب دیں کہ فارغ اوقات میں عبادت کیا کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، ورنہ اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹ کر ہر حالت میں کثرت سے ذکر اللہ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اعتکاف فرماتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے
جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں۔ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، غربا کی امداد، دینی مجالس میں حاضری، مرد حضرات کے لیے جنازے میں شرکت وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعت، مبارک گھڑی میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرے کی طاق کراتے ہیں۔ لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جن مسلمان بھائیوں کو آخری عشرے میں کسی مجبوری کی بنا پر اعتکاف کا موقع نہیں ملتا، وہ رات اپنے مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے گزاریں۔ اگر مکمل عشرے کی راتیں گزارنا مشکل ہو تو کم از کم طاق راتیں ہی گزار لیا کریں، اور خواتین بھی اسی طرح اپنے گھر پر اعتکاف کر لیا کریں، یہی بہتر ہے۔ لہذا تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو حقوق العباد پورے کرنا آپ کے ذمے نہ ہو تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔